اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورۃ ال عمران کی ترجمہ تفسیر کی جو کلاس ہے اس میں جو ہماری آج کی آیات ہیں وہ ہیں 69 سے لے کے 101 تک۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے تلا ہوا ہے اس پر آرزومند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں۔ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب، اب دیکھیے انداز جو ہے بڑا ہی تائیانہ، جیسا کہ وہ سورۃ بقرہ کے 5ویں رکوع کا تھا، اسی طرح کا انداز ہے یہاں بھی۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے۔ یہ آیت بھی اس 5ویں رکوع میں موجود تھی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے۔ اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، اب چاہے اسے مار دیں، اسے پیٹیں، اسے بھوکا رکھیں، اسے سزا دیں، اسے جو بھی ٹارچر کریں، واپس نہیں آتا۔ تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اس اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے، کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے۔ ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا ان لوگوں نے کہ ایسا کرو کہ صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شام کو کہہ دو کہ جی دیکھ لیا ہم نے، کچھ نہیں ہے یہاں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں، ہم تو اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب اس سے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی اور کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی بڑے متقی لوگ تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئے تھے، بڑے اعلان، بڑی شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا، کلمہ پڑھا تھا اور اسلام قبول کیا تھا۔ دیکھو سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر، ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے۔ عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی اس طریقے سے کرنا بہت آسان ہے۔ وہ سازش تھی جو بنائی اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا۔ اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، آئیڈیالوجیکل ریاست ہے یہ، ایمان اور اسلام ہی تو اس کی بنیاد ہے۔ اس کی جڑوں کو کھودنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری پوری جو ہے بندش اور اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت دن چڑھے، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور کفر کر دو، اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئے اندر سے جا کر، کچھ لوگوں کو تو گھسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، شک و شبہ والا معاملہ ہو جائے ان پر، وسوسہ پیدا ہو جائے گا ان کے دلوں کے اندر۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ماننی اسی کی بات ہے۔ یعنی ایک خطرہ بھی تھا کہ 4-6 لوگ اگر ہم حضور کے پاس چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی اس کا دل پھر کھل جائے، طے کر کے گئے تھے کہ دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف
اعلان کرنا ہے ہم نے ایمان کا۔ یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق، یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانوناً تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میں تو جو ہوں جی بہت مومن ہوں، حالانکہ ان کا کردار وہ منافقانہ ہے، ان کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی جو پونجی ہے اس کو جیسے دیمک کڑی کو کھا جائے تو شتیر کو چٹ کر چکی ہے دیمک، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے غیر شعوری نفاق، اور یہ ہے شعوری نفاق۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ، اب یہاں یہ پھر ان کا قول آ رہا ہے کہ دیکھو ایمان نہ لانا۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ مَا بَعْدَ، یہ رسالت، یہ مذہبی پیشوا، یہ تو ہماری میراث تھی، ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہٰذا ماننا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ او یحاجکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس نے 2000 تک تمہیں ایک منصب پر فائز رکھا، اب یہ ہے کہ تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، تمہیں معزول کر دیا گیا، اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے، انسٹالیشن ہو چکی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب، اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں افراد اچھے بھی ہوتے ہیں، دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوں۔ اسی طرح برے سے برے آدمی میں بھی کوئی اچھائی ہو سکتی ہے، آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف، اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، جو میری بات اچھی ہے اس کو بھی واقعی تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات مجھ میں غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے۔ تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے۔ اگر آپ ٹوٹل انیگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں، یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اسے صرف میری برائی نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے، جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے، تو اس کا دل کھلے گا اور وہ آپ کی بات سنے گا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال، یُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دیں گے، امانت دار ان میں موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تامنہ بدینار، ان کے پاس اگر 1 دینار بھی امانت رکھوا دو، لا یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا تمہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ، تب تو دے دے، گورنا نہیں دے گا۔ اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار، لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا، اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے، یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں۔ ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا، کیوں بے ایمانی، کیوں خیانت آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، تورات میں نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے، تالمود ہے۔ یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب،
ان کی جو بھی ہے، لیکن ان کی جو ساری شریعت ہے، جو ان کے ضوابط اور قوانین ہیں، قواعد ہیں، عبادات کی تفاصیل ہیں، وہ سب ہیں تالمود میں۔ اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو۔ یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ غیر یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے، جیسے کہ گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے۔ تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہیں لوٹ لیں، کھسوٹ لیں، ان کی رضامندی سے لے لیں یا ظلم کریں، اس پہ ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی محاسبہ نہیں۔ یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے، دی ادر سائیڈ آف اسرائیل، جس میں کہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لگا کر کہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری، اس ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے ان میں خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم میں سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى الَّذِينَ كَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں جھوٹ کو، اور وہ جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے علماء جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقی لوگ ہی پسند ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے ہیں اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر، جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات جس پر کچھ لوگ شک کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے، اب یہ جھوٹی قسم ہے۔ ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اب کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ یہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، وہ الفاظ کو ادھر سے ادھر مروڑ کر معنی اور پیدا کر لیتے تھے۔ ان سے کہا گیا حتتن کہو تو ہنتا بنا دیا، بجائے اس کے کہ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، کہہ رہے ہیں ہمیں گیہوں دے۔ انہوں نے کہا کہنا ہے تم نے سمینا و اطانا، سمینا و اخینا، تو اس طرح کا وہ معاملہ کرتے تھے۔ تو رات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتویٰ مانگ رہا ہے، اس کی پسند کچھ اور ہے، تو الفاظ کو توڑ مروڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو وہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ،
کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ہی کسی انسان کے شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ اشارہ اب ہو رہا ہے نصرانیوں کی طرف کہ تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا، ان کو کتاب دی، ان کو حکم دیا، ان کو حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ وہ تو یہی کہے گا، اور یہی کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ والے بنو، اللہ کی بندگی کرو، ربانی بن جاؤ اس چیز کے سبب جو تم سکھاتے ہو، دوسروں کو تعلیم دیتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وبما کنتم تدرسون، اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے، یہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا دین کا، تعلیم و تعلم قرآن، تعلیم و تعلم حدیث، تعلیم و تعلم فقہ، یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ کہ اس لیے کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا احتسال کیا جائے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو رب بنا لو۔ فرشتوں کو رب بنایا مشرکین مکہ نے، فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنی مورتیاں بنائیں، لات، عزیٰ، منات، اور انہوں نے یعنی نصرانیوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا لیا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے کہہ دیا تھا، لِمَ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب بھی میں تمہیں دوں گا اپنی کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول، نیا رسول، مصدق لما معکم، جو کہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تو تمہیں لازماً اس پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ چونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہر نبی جو ہے وہ آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے، اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن پاک یا حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء، حضرت مسیح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے کر گئے، تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں۔ اگر آپ انجیل پڑھیں برنباس کی تو اس میں کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری موجود نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ باقی چیزوں میں سے نکال دیا گیا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیو۔ اب یہ کہاں کہا گیا ہے؟ یہ عالم ارواح میں، تمام نبی ایک دفعہ میں ہی تو جمع نہیں ہو سکتے تھے، عالم ارواح میں عہد لیا گیا، تم نے اس کو قبول کیا اور اس پہ میری ذمہ داری قبول کر لی۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے، أَلَسْتُ مِن رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تو تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ ہو میں بھی گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یقیناً وہی ہیں سرکش ناہنجار۔ أَفَغَيْرَ دِینِ اللہِ یَبْغُونَ، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ،
جبکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، چاہے خوشی سے چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ کل آمنا باللہ، یہ دیکھیے سورۃ بقرہ کی 16ویں رکوع کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، کہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو کچھ کے نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو بھی موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جانب سے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے، مان لیا تھا، حقیقت منکشف ہو گئی تھی، جیسے سورۃ نمل میں ہم پڑھیں گے کہ وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کے دل نے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے، دل اقراری ہے، زبان انکاری ہے۔ زبان انکاری کیوں ہے؟ ظلمًا وعلوًّا، حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے، اپنی چدراہٹ کے لیے، بغیم بینہم، ورنہ ان کے دل ایمان لا چکے تھے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، تو جب حق منکشف ہو گیا، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، پھر بھی کفر کیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ علقمہ کے جو دو بیٹے ہیں ابو حارثہ اور قرص، جب یہ چلے تھے یمن سے، نجران سے، تو کہیں ٹھوکر لگی قرص کے گھوڑے کو، تو اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ دور والا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر بڑے بھائی ابو حارثہ نے کہا تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ قرص نے کہا کیوں؟ میں نے تو محمد کو کہا تھا جو کچھ کہا تھا، تمہیں کیوں اس قدر برا لگا؟ ابو حارثہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ وہی نبی ہیں، ہم پوری طرح جان چکے ہیں، وہ وہی نبی ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے ہم، پکڑے جائیں گے ہم، وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ قرص نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے، رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے بھی، اور انہوں نے ہمیں بڑا مقام دے رکھا ہے، ہمیں دولت دی، مال دیا ہے، ہمیں حیثیت دی ہے، مراتب دیے ہیں۔ اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو ہم سے یہ سب چھن جائے گا۔ یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے۔ ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے، جبکہ مبالغے سے فرار کر کے گئے ہیں۔ وَشَاهِدَ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یہ الفاظ بھی سورۃ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں۔ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں اپنی، یعنی نیک عمل کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم،
جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد، چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا یہ ماننے کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرن، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُونَ، اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے، مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا وِفْتَدَى بِهِ، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ اب ظاہر یہ بات محال ہے، ناممکن سی بات ہے کہ کوئی زمین کے برابر سونا دے سکے، لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے کہ اگر دے بھی سکو تو وہاں اللہ کے ہاں کوئی فدیہ نہیں دیا جا سکے گا، سو زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر چھٹنا چاہے گا تو نہیں چھٹے گا۔ یہ وہی بات ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد ہوگی، أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اس آیت کا حوالہ میں دے چکی ہوں آیت البر کے ضمن میں کہ یہ جو نیکی ہے مظاہر نیکی میں سے عملی نیکی میں سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے مقدم انسانی ہمدردی، اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو، ردی ہو، دل سے اتر گیا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی میں نے، تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی ذات کو اس کا علم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ بھی ایک جھگڑا تھا، یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے، تو کہا کہ شریعت یہ وہی ہے، اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا؟ اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ اس طرح سمجھے کہ جیسے ایک ذاتی بات ہوتی ہے کہ ایک شے ناپسند ہے، انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 ازدواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی کہ نہیں استعمال کرنی، یہ چیز ان کے ہر رواج کے طور پر چلی آ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تورات سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، اس کی تم پیروی کر رہے ہو، تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان چیزوں کے جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ، علی نفسہ، اپنی جان پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو، اس لیے کہ یہ تو 300-400-500 سال قبل کا فصل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام میں اور نزول تورات میں۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے نبی ان سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے ہو تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے، مطلب حرام نہیں ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہیں تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب ان سے آدمی کیا گفتگو کرے؟ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا۔
فتبیو ملت ابراہیم حنیفہ، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر۔ یہ حنیفہ کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے، ابراہیم کی صفت یا حال حنیفہ، اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ہو کر ہر قسم کی برائی، ہر چیز کی تقسیم سے بلند تر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ ہے اس کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی چیز کے لیے دو لفظ ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات بینات ہیں۔ ترتیب دیکھ لیجئے، وہاں کے جو 4 رکوع جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا، پھر باقی ساری گفتگو تھی۔ یہ اب یہاں ترتیب الٹ گئی ہے، ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ ہے جو تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا، اور آخر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ مضامین وہی ہیں، ترتیب بدل گئی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ بدترین پورے عرب کے اندر خون ریزی ہوتی تھی، لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، کہ وہاں پر امن ہی امن ہے، دارالامن۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور للہ علی الناس، اب لام اور علی کو یہاں نوٹ کر لیں، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی۔ للہ علی الناس، اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج بیت اللہ کا، حج کرنا بیت اللہ کا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس راستے کی، سفر کی۔ ومن کفر، اب یہاں کفر کے معنی کیا ہوں گے؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب آخری یہ آیات ہیں۔ بڑا یہ انداز جو ہے جھنجھوڑنے کا ہے، جیسے کہ پیئرسنگ آئیز کے ساتھ دیکھ کر کسی کے ساتھ بات کی جائے اور نگاہیں گاڑ کر اس پر بات کی جائے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے کتاب والو کیوں رکتے ہو اور کیوں روکتے ہو؟ سدا یا سدو دونوں معنی دیتا ہے، لازم بھی متعدی بھی۔ خود رک جانا، دوسروں کو روکنا۔ کیوں رکتے ہو اور کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے۔ تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہو جائیں۔ من آمنا تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ، اور تم خوب جانتے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ لازماً تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد، پھر کفر کی حالت میں تمہیں لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے، کیسے اس راستے پر جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔
وفیکم رسول، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے علماء یہود کا کتنا اثر تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مرعوب تھے، چونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ یہ لوگ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان کے ہاں علماء تھے تو مرعوب تھے۔ لہٰذا یہاں جو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہیں ان ساری سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے کفر کرو گے تم جب کہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو، شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا۔ اب وہ یہ سمجھے گا کہ میں قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا، ماں سے چمٹ گیا۔ اسے کیا پتہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچ کر ماں کی گود سے اٹھا لے اور کسی نیزے کی انی کے اندر پرو دے۔ بہرحال ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ کے محفوظ ہو گیا ہوں، بس میں اب پناہ میں ہوں۔ ایسے ہی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھے راستے کی طرف۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔